شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ڈیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی منڈی بہاولدین سے میرے ساتھ ریاض نے شیئر کی ہے، اور ریاض کہتے ہیں میں خوفناک واقعہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ ہمارے گھر کے اپوزٹ سائڈ پر، ہم لوگوں کا گھر بالکل مین روڈ پہ ہے، اور ادھر اور بھی کافی وہ کافی کمرشل ایریا ہے، ادھر کافی پلازے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور شاپنگ مالز یعنی جن کو کہتے ہیں وہ بنے ہیں، اور ادھر ہی انہوں نے ایک لوکیشن تھی، ایک خالی جگہ تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا۔ آج سے نہیں، ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 15-20 سال گزر گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے گھر اپنا خریدا تھا، تو ہم تب سے اس گھر کو، خالی پلاٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا گھر وہ کہتے ہیں کہ مین روڈ پہ ہے، اور ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ وہ خالی پلاٹ ہے۔ ہمارے گھر کو چاروں طرف سے روڈ لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے گھر کے بیک سائڈ پہ روڈ تھا، اس طرف وہ پلاٹ تھا، اور دیوار ہمارے ساتھ ہی تھی اس خالی پلاٹ کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خالی پلاٹ کو ایک دن لوگ کچھ دیکھنے کے لیے آئے، تو ہمارے گھر سے وہ چھت پہ گئے، اور اوپر ایک بہت بڑا، آپ کو بتایا پلاٹ کے اندر ایک درخت ہے، اور اس درخت کو انہوں نے کاٹنے کے لیے وہ لوگ ادھر گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ پلاٹ خرید لیا ہے۔ تو میرے بابا نے پوچھا کہ کس لیے خریدا، ادھر آپ لوگ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ادھر ایک میرج ہال بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے ان کے مالک نے اس درخت کو کاٹنے کا کہا، تو جس مالک نے یہ کہا، کچھ ہی دنوں کے اندر ان کو بلڈ کینسر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ان کی ڈیتھ تو ہو گئی، لیکن جو مزدور ادھر اس درخت کو کاٹ کر اب اس جگہ کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے، ان کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہمیں ایک بوڑھا شخص نظر آیا، جو کہ اچانک سے ایک دیوار میں سے نمودار ہوا۔ اس ٹائم ہمارے جو اوسان تھے وہ خطا ہو چکے تھے، ہم خوف کے مارے کانپ رہے تھے، اور وہ بوڑھا شخص ہمارے سامنے سے، دوپہر کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اور وہ بوڑھا شخص دیوار سے باہر نکلا ہے۔ بڑی بڑی اس کی داڑھی تھی، اور وہ ایک پینڈو شخص لگ رہا تھا۔ اس نے پگڑی سر پہ باندھی تھی اور دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، ادھر میرج ہال مت بنواؤ۔ اس سے پہلے جس نے اس چیز کو، درخت کو ختم کرنے کا کہا تھا، ہم نے اس کی جان لے لی، کیونکہ یہ درخت ہمارا آبائی درخت تھا، اور ادھر ہمارے بچے سوتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم سب لوگ۔ یہاں پر ہمارا پورا قبیلہ رہتا ہے۔ اب میں یہ واضح طور پر تم لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا یہ 2016 کی بات ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو کتنے کہ انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں اتنی بڑی بات تم ہمیں بتا رہے ہو، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ جو مزدور تھا، اس نے کہا کہ میں تو اب ادھر اور مزید کام نہیں کروں گا، آپ ان کی دشمنی مول لیں، میں تو ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا، تو اس لیے میں یہاں پر کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ان کو دیکھ لیا ہے، اور میں ان کی ضد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کی ادھر رہائش ہے۔ جب وہ بتا چکے ہیں کہ ادھر کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں ادھر کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس میں نوکری سے نکل گیا۔ وہ جو شخص تھا جس نے یہ کہانی بتائی ریاض کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر سے نکل گیا، اور اس کا سامان ہمارے چھت پہ ہی پڑا تھا۔ جس نے وہ سارا درخت کاٹا، تو ایک دن اس نے ہم لوگوں کا دروازہ نوک ہو رہا تھا، ہم لوگ دوپہر کے ٹائم سو رہے تھے، تو میں نے دروازہ کھولا تو وہ آگے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس لیے آپ کے گھر آیا ہوں کیونکہ مجھے اپنا سامان آپ کی چھت سے اٹھانا ہے، کیونکہ ہماری چھت سے آسانی سے اس درخت کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ درخت ایسی دیوار کے ساتھ اٹیچ تھا جیسے کوئی دوسری دیوار ہو۔ اینی ہاؤ اس نے مجھے یہ ساری کہانی بتائی۔ اب وہاں پر میرج ہال تو بن گیا۔ میرج ہال بننے کے بعد اس میرج ہال میں کوئی آباد نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میرج ہال کے اندر طرح طرح کے واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی کسی کو کچھ واقعہ پیش آتا تو کبھی کسی کو کچھ۔
جو بھی وہاں شادی کے لیے کسی بھی پارٹی فنکشن کے لیے آتے تو وہاں پر ان کو وہ مخلوقات نظر آتی. ایون کہ کوئی واش روم میں جاتا تو ان کو خون آلودہ ہاتھ نظر آتا ہے دیواروں کے اوپر, اور کوئی باتھ روم کا دروازہ لاک کر دیتا تو کبھی کوئی بات ہو جاتی. ایون کہ ادھر 2 ورکرز کی ڈیتھ ہو گئی, جس کے بعد میرج ہال بہت پرسرار کہلانے لگا اور اس کے بارے میں طرح طرح کے انکشافات ہونے لگے. وہاں سے ریلیٹڈ ایک شخص, میں اس میرج ہال میں گیا اور تب تک وہ میرج ہال سیل نہیں ہوا تھا, تو وہاں پر ایک نوکر تھا, ورکر ہی تھا, تو اس کو میں نے بتایا کہ یوں اس طرح ایک تھا ان کا کام کرنے والا, تو وہ بھی ان کے کام کے لیے سب سے پہلے جو بنیاد رکھی تھی اس نوکر کے ہاتھوں انہوں نے وہ کام شروع کروایا. تو اس کے کہنے کے مطابق ادھر پرسرار مخلوق تھی جو کہ ان کے سامنے بھی آئی اور ان کو اپنا واضح کر کے گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے, یہاں پر رات کے ٹائم ایک پرسرار شخص کو دیکھا جاتا ہے. اس کی لمبی لمبی داڑھی ہے اور دھوتی باندھا اور سر پہ اس کے ایک پگڑی ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ ہوتی ہے اور وہ لائٹ پکڑے ہاتھ میں, ایک دوسرے ہاتھ میں سٹک پکڑے. اگر رات 12 بجے کے بعد میرج ہال میں اس کو کوئی بھی دکھ جائے تو وہ اپنی چھڑی سے اس کی پٹائی کرنے لگتا ہے. 12 بجے تو میرج ہال میں کوئی نہیں ہوتا, لیکن میں اور 2-3 دوست جو کہ میرج ہال کے انہی کمروں کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, ہماری رہائش گاہ بنائی گئی ہے کیونکہ ہم لوگ بہت دور سے ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ادھر ان کے مطابق ہمیں انہوں نے ادھر رہنے کی جگہ دے دی اور کہا کہ میرج ہال کے اندر ہی رہو, یہی تم لوگوں کے لیے رہنا بہتر ہے. ہم لوگ اپنی ڈیوٹی سے لیٹ بھی نہ ہوتے اور رہائش کا خرچہ بھی بچ گیا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے ادھر رہنا شروع کر دیا. جیسے ہی ہم رات 12 بجے کے بعد میرج ہال کے اندر آتے تھے تو وہ ہمیں اپنی چھڑی سے مارنے لگتا تھا, یہاں تک کہ ہم 12 بجے کے بعد اگر اپنے کمروں کے اندر کسی سے بات چیت کرتے تھے کال کے اوپر تو وہ ہمارے دروازے زور زور سے بجانے لگتا تھا. ایک دفعہ میں اور میرا ایک دوست جو کہ ہم ادھر رہتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دوست ادھر رہتے تھے اور ایک دوست ہم لوگوں کا گھر پہ گیا ہوا تھا. تو اس دن دوسرا کمرہ خالی تھا, ہم لوگ اٹیچ ہی روم تھے, وہ درمیان میں ایک ڈور تھا جس کو کھول کر ہم لوگ ایک دوسرے کے روم میں آتے جاتے رہتے تھے. تو میرا وہ دوست جو کہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا اور ہم 2 دوست تھے اس دن اتنے بڑے میرج ہال میں, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 2 سے 3 کنال کے اوپر وہ جگہ تھی. تو اس دن ہم لوگ اکیلے تھے اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم لوگ اکٹھے آج ایک ہی روم میں سوئیں گے. ہم دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے اور اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے سر کے اوپر ڈھیر سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ سرخ پگڑیاں اور سفید لباس میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں اور وہ ہمارے سر کے اوپر کچھ پڑھ رہے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمارے اوپر اور زیادہ بے ہوشی طاری ہو گئی. پتہ نہیں ہم لوگ ادھر کیسے رہے اور ہم لوگوں کی کیا حالت ہوئی, ہم لوگ بے ہوش ہو گئے اور صبح ہم لوگوں کی آنکھ کھلی. ہم لوگوں نے وہاں کے جو انچارج تھے ان سے ساری بات کی کہ رات 12 بجے کے بعد تو یہ واقعہ پیش آتا ہے, لیکن کل ہمارے ساتھ میرج ہال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہم لوگ ادھر سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ تھی کہ پورے میرج ہال کو کراس کر کے سب سے اوپر والے پورشن کے اوپر ہمارے الگ سے 2 روم تھے. پورا میرج ہال کراس کر کے ہمیں باہر جانا پڑتا تھا اور آخر میں باہر نیچے گیٹ کے پاس ایک چوکیدار ہوتا تھا. ہم لوگ میرج ہال کی اندر سے بھی حفاظت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت مہنگی اور خوبصورت چیزیں اس کے اندر لگائی تھیں اور وہ باہر سے حفاظت کرتا تھا. اب ہمارے لیے اس میرج ہال میں رہنا ایک بہت مشکل ٹاسک بن گیا تھا. وہ نوکر کہتا ہے, ورکر کہتا ہے کہ اس کے بعد ایسے ہوا کہ ہم تینوں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس میرج ہال کو چھوڑ دیں گے کیونکہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور وہاں کا مالک ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک دفعہ رات کے ٹائم ہم لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے. اب ہم لوگ اس طرح کرتے تھے کہ ہم لوگ آیت الکرسی اور چاروں کل کا حصار کر لیتے تھے اور اس حصار کے بعد ہمارے ساتھ واقعات میں کچھ کمی پیش آئی. کمی تو پیش آئی لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ ایک رات ہم لوگوں کا دروازہ زور زور سے نوک ہونے لگا اور آواز اس باہر والے چوکیدار کی تھی. اس کا نام حنیف تھا اور حنیف دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو. ریاض اور میرے 2 دوست جن میں ایک کا نام امجد اور ایک کا نام ندیم تھا. ہم لوگوں نے کہا کہ کون ہے باہر. آواز تو حنیف کی لگ رہی تھی لیکن ہم نے دروازہ کھول دیا. دیکھا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا. 1 سیکنڈ پلک جھپکنے کی دیر میں وہ اتنے بڑے میرج ہال میں کیسے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے.
اگر وہ ادھر سے ادھر بھی ہوا ہو تو اس کی جوتیوں کی آواز تو آتی، وہ کدھر چھپا ہوگا؟ اوپر والے سب سے آخری پورشن میں صرف 3 ہی روم تھے، جس میں 2 میں ہم تھے اور ایک روم لاک تھا، تو وہ بھاگ کر کہاں گیا ہوگا؟ 1 سیکنڈ میں وہ سیڑھیوں سے نیچے تو نہیں اتر سکتا تھا۔ تو ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ دروازہ بند کرنے لگے تو ہمارے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی جو کہ سرخ ساڑی میں تھی، اور اس نے گھونگھٹ نکالا تھا۔ اس کے پیروں میں بڑی بڑی پائلیں تھیں اور وہ چلتی ہوئی دیوار کے اندر سے نکل کے ہمارے پاس آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ چیختے ہوئے ہم نے دروازہ بند کیا اور اونچی اونچی آیت الکرسی اور اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ اور اسی رات ہم نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہم اس میرج ہال میں صبح کے بعد نہیں رہیں گے۔ پتہ نہیں رات کیسے گزاری، اور ہم نے معافیاں مانگی اللہ سے، اور اس مخلوق کو بھی کہا کہ ہم ادھر نہیں رہیں گے، یہ تم لوگوں کی جگہ ہے، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس بات کو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ کافی سال گزر گئے ہیں۔ پھر اس ورکر نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اب چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ دن تک میرا ریزائن ہو جانا ہے، اور میں میرج ہال کے اندر نہیں سوتا۔ اب وہ تینوں دوست بھی وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ جو مالک دوسرا والا تھا، پہلے کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بس ضد تھا اور وہ اس جگہ کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ پھر ان کے خاندان میں طرح طرح کی ہیپننگز پیش آنے لگی۔ وہ میرج ہال والا شخص جس کا وہ میرج ہال تھا، وہ ہماری گلی کو چھوڑ کر ہم سے نیکسٹ والی اسٹریٹ میں رہتا تھا۔ تو پھر اس کو سب نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ، تو آہستہ آہستہ سب اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرج ہال کے اندر جنات کا پورا قبیلہ رہتا ہے جو کہ بہت سخت اور حاوی ہیں۔ انہوں نے پھر اس جگہ کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے خاندان میں بہت سی ہیپننگ پیش آ رہی تھی، اور اس جگہ کو چھوڑنے کے بعد آج وہ میرج ہال مکمل سناٹے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہاں پر ایک شخص نے انویسٹیگیشن پروگرام بھی کیا تھا، اور وہ کراچی سے آئے تھے میرے خیال سے، اور ان کے مطابق وہاں پر ایک عورت کو دیکھا گیا جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ وہ اتنی خوفناک تھی اس کو دیکھ کر ہم لوگ مکمل طور پہ ڈر گئے اور چیخیں مارتے وہاں سے بھاگ گئے۔ آج بھی اس میرج ہال کے اندر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی کچھ زوردار چیزیں کرنے کی، تو کبھی ایسے لگتا ہے کیونکہ اندر ڈھیر سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں، شور مچا رہے ہوں، گانے گا رہے ہوں، کیونکہ اس میرج ہال کی اور ہمارے گھر کی دیوار ایک ہی ہے، جیسے کبھی وہ درخت ہوا کرتا تھا۔ یہ خوفناک واقعہ تھا ریاض کا، جو کہ انہوں نے منڈی بہاولدین سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ ریاض اپنی خوفناک کہانی بھیجنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اس طرح کی خوفناک کہانیاں اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور ان سے محبت کریں، پیار کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، ان کی دعائیں سمیٹیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔